السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت دو کس رنج بیہودہ بردند و سعی بے فائدہ کردند، یکے آنکے اندوخت و نہ خورد و دیگر آنکے آموخت و نہ کرد۔ علامہ سعدی شیرازی علیہ رحمت و رضوان ایک سمجھداری کی بات بتا رہے ہیں۔ حکمت کا معنی ہوتا ہے سمجھداری کی بات، دانائی، سوجھ بوجھ کی بات۔ حکمت دو کس رنج بیہودہ بردند، دو شخص، کس کا معنی ہوتا ہے شخص بیٹا، دو کس یعنی دو شخص، رنج بیہودہ، رنج بیہودہ کا مطلب ہوتا ہے بیکار تکلیف، بلا وجہ میں تکلیف، پریشانی۔ بردند لے جاتے ہیں، بردن کا معنی لے جانا، لیکن یہاں پر بے معنی اٹھانا، تکلیف اٹھانا۔ وسعی بے فائدہ، سعی کا معنی ہوتا ہے بیٹا کوشش، اور بے فائدہ کا معنی ہوتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ وسعی بے فائدہ کردند، اور بے فائدہ کوشش کرتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں حکمت دو کس رنج بیہودہ بردند، دو شخص بیکار تکلیف برداشت کرتے ہیں، بیکار مشقت اور پریشانی اٹھاتے ہیں۔ وسعی بے فائدہ کردند، اور بے فائدہ کوشش کرتے ہیں۔ یکے آنکے اندوخت و نہ خورد، ایک وہ جس نے مال کو جمع کیا، اندوخت یعنی مال جمع کرنا، ایک وہ جس نے مال جمع کیا وہ نہ خورد اور نہیں کھایا، وہ دیگر آنکھیں آموخت و نہ کرد، اور دوسرا وہ شخص کہ آموخت، آموختن کا معنی ہوتا ہے بیٹا سیکھنا، اسی سے ہے آموخت، فعل ماضی واحد، فعل ماضی مطلق، واحد غائب کا صیغہ۔ دیگر آنکھیں آموخت، دوسرا وہ شخص جس نے سیکھا یعنی علم حاصل کیا، وہ نہ کرد اے عمل نہ کرد، یعنی اور عمل نہ کیا، علم سیکھا اور عمل نہ کیا۔ تو علم سیکھا، محنت کی، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں اس پر عمل نہیں کیا، تو یہاں پر یہ محنت ایسی ہے جو کہ بیکار ہے، یعنی عمل کا فائدہ تبھی، علم کا فائدہ تبھی ہے جب کہ عمل کرے۔ ایسی مال جمع کرنے کا فائدہ تبھی ہے جب اپنے اوپر خرچ بھی کر لے۔ لہذا جس شخص نے مال کو جمع کیا اور خود سے بھی نہیں کھا پایا، علم سیکھا اور اس پر عمل نہیں کر پایا، تو یہ دونوں شخص ایسے ہیں جنہوں نے بیکار تکلیف اٹھائی اور بے فائدہ کوشش کی۔ مثنوی دو مصرے، دو شعر، دو شعر بیٹا جہاں پر ہوتے ہیں نا اسے مثنوی کہتے ہیں۔ دو دو شعر، ایک قافیہ اور ایک ردیف کے اگر ہوتے ہیں تو اسے مثنوی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی علم چندہ کے بیشتر خوانی، چو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے برو کتاب چند، آتہی مغز را چے علم و خبر، کہ برو ہے زے مست یا دفتر۔ شیخ سعدی فرماتے علم، علم کا معنی علم ہی ہوتا ہے بیٹا، چنداں کے جتنا بھی، چندہ مطلب جتنا بھی، بیشتر زیادہ، خوانی تو پڑھ لے، چو عمل در تو نیست جب تیرے اندر عمل نہیں، نیست نہیں ہے، نادانی
نادانی کا مطلب تو نادان ہے. علم چندہ کے بیشتر خوانی، تو جتنا علم چاہے سیکھ لے، جتنا زیادہ علم تو چاہے سیکھ لے. چو عمل در تو نیست نادانی، جب تیرے اندر عمل نہیں ہے تو تو نادان ہے، جاہل ہے. یعنی صرف علم سیکھنے سے دانش مند اور سمجھدار نہیں بن سکتا جب تک کہ علم پر عمل نہ کرے. نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے برو کتاب چند. نہ محقق، محقق کا معنی ہوتا ہے مسائل کی تحقیق کرنے والا، ریسرچ کرنے والا. نہ محقق بود، نہ مسائل کی تحقیق کرنے والا ہوگا، نہ دانش مند، نہ عقل مند ہوگا. کون؟ چار پائے برو کتاب چند. وہ جانور، چار پائے کا مطلب ہوتا ہے جانور، چار پیروں والا. چار پائے وہ جانور، برو کتاب چند، جس پر چند کتابیں ہوں، جس پر چند کتابیں لاد دی جائیں. کہہ رہے شیخ سعدی فرماتی ہیں کہ کوئی گدھا ہے، گھوڑا ہے، کوئی گدھا ہی ہے، چار پایا ہے، تو کوئی چوپائے پر اگر چند کتابیں لاد دی جائیں تو وہ اس چند کتابوں کے لادنے سے نہ محقق ہو جاتا ہے، نہ کوئی دانشمند اور عقل مند ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف کتابیں لادنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی وہ عالم جو جس نے علم جتنا چاہا سیکھ لیا لیکن اس نے عمل نہیں کیا، تو یہ اسی چوپائے کی طرح ہے جس کے اوپر چند کتابیں لدی ہوئی ہوں. فرماتے علم چندہ کے بیشتر خوانی، چو عمل در تو نیست نادانی. تو جتنا زیادہ چاہے علم سیکھ لے، جب تیرے اندر عمل نہیں ہے تو نادان اور جاہل ہے. نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے برو کتاب چند. نہ محقق ہوگا نہ عقل مند ہوگا وہ جانور جس پر چند کتابیں ہوں. برو اے برو، جس پر چند کتابیں، کتابیں چند، کتابیں چند، چند کتابیں. تہی مغز را چے علم و خبر. سے اشارہ ہے اسی چار چوپائے کی جانب. اس چوپائے تہی مغز، تہی کا مغز کا معنی ہوتا ہے دماغ سے خالی. مغز کا معنی دماغ، تہی کا معنی خالی. تہی مغز را چے علم و خبر، اس خالی دماغ چوپائے کو کیا علم اور کیا خبر. کہ برو حیزے مست یا دفتر. دفتر کا معنی بیٹا کتاب بھی ہوتا ہے، رجسٹر بھی ہوتا ہے. اور حیزوم کا معنی ہوتا ہے لکڑیوں کا گٹھر. اس خالی دماغ کو کیا علم اور کیا خبر کہ برو حیزے مست یا دفتر، کہ اس کے اوپر لکڑیوں کا گٹھر ہے یا کتاب. فرماتے ہیں کہ چوپائے مثلا گدھا ہے، اس پر چند کتابیں لاد دو، وہ تو خالی مغز ہے، خالی دماغ ہے، اس کا دماغ میں کچھ نہیں آتا ہے. اسے نہیں پتا ہے کہ اگر اس پر چند کتابیں لاتی ہیں، اسے نہیں پتا کہ اس کے جسم کے اوپر لکڑیوں کا گٹھر لادا گیا ہے، کتابوں کی کتابیں لادی گئی ہیں، اسے نہیں پتا. ایسی گدھے کی طرح شیخ سعدی مثال دے رہے ہیں اس آدمی کی کہ جو علم تو سیکھ لے لیکن اس پر عمل نہ کرے. حکمت، ایک سمجھداری کی اور بات کر رہے ہیں، ایک حکمت بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں علم از بہر دین پروردن است، نہ از بہر دنیا خوردن. بہر دین پروردن، دین پروردن کا معنی ہوتا ہے دین کو پروان چڑھانا، دین کو پھیلانا. علم از بہر دین پروردن است، علم دین کو پروان چڑھانے کے لیے ہے. نہ از بہر دنیا خوردن، نہ کہ دنیا کھانے کے لیے. یعنی شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ علم دین کا سیکھنا جو ہے وہ دین کے پروان چڑھانے کے لیے ہوتا ہے. اس کا مقصد دین کو پھیلانا ہونا چاہیے، نہ کہ علم دین سیکھنے کا مقصد دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنا. دنیا کے مال و متاع کو کھانے کے لیے دین کو حاصل نہیں کیا جاتا ہے. ہر کے پرہیز و علم و زہد فروخت، خر منے گرد کرد و پاک بسوخت. ہر کے پرہیز، پرہیز کا معنی پرہیزگاری، و علم، علم کا معنی علم، زہد، زہد کا معنی تقوی، فروخت کا معنی بیچ دیا. ہر کے جس شخص نے، ہر کے جس شخص نے
پرہیز یعنی پرہیزگاری، علم زہد یعنی تقوی و پرہیزگاری اور علم فروخت بیچ دیا۔ جس شخص نے علم و تقوی اور پرہیزگاری کو بیچ دیا، خرمن گرد کرد، گرد کرد کا معنی بیٹا برباد کرنا بھی ہوتا ہے، اور معنی لگانے کے لیے یہاں پر یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ گرد کرد جمع کرنا، خرمن کھیلان۔ تو اس شخص نے خرمن گرد کرد و پاک بسوخت، پاک کا معنی ہوتا ہے یہاں پر بیٹا پورا کا پورا، سب کا سب، بسوخت جلا دیا۔ جس شخص نے پرہیزگاری، علم و معرفت، زہد و تقوی کو بیچ دیا، خرمن گرد کرد بسوخت و پاک بسوخت، تو اس نے کھیلان کو برباد کر دیا، یا اس نے کھیلان کو جمع کیا۔ اور کھیلان کہہ رہا ہوں میں، کھلیان، ہمارے علاقے میں کھلیان بولتے ہیں، کھلیان، جہاں مطلب زمین ہوتی ہے نا جہاں پر بہت ساری کاشتکاری ہوتی ہے، کھیت کھلیان بولتے ہیں نا، تو کھیت کو کہہ لو۔ خرمن گرد کرد، اس نے کھیت کو یا کھلیان کو جمع کیا، وہ پاک بسوخت، اور اس نے پورا کا پورا جلا دیا۔ یعنی شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے علم و ہنر اور پرہیزگاری اس لیے حاصل کی کہ اس سے وہ دنیا کی مال و متاع کو خریدے اور دنیا حاصل کرے، تو گویا کہ اس نے اپنے علم اور پرہیزگاری کو بیچ دیا۔ اور جو علم و پرہیزگاری کو بیچ دے تو یہ علم و پرہیزگاری بہت بڑا کھلیان تھا، بہت بڑا متاع تھا، لیکن چونکہ اس نے دنیا کے مال کے ذریعے سے اس کو بیچ دیا، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں خرمن گرد کرد و پاک بسوخت، اس نے کھلیان کو برباد کر دیا، وہ پاک بسوخت، اور پورا کا پورا اس نے جلا ڈالا۔ اور خرمن گرد کرد کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس نے کھلیان کو جمع کیا، وہ پاک بسوخت، اور پورا کا پورا جلا دیا۔ یعنی علم حاصل کیا، پرہیزگاری کی، تو یہ اس نے گویا کہ کھلیان اور کھیت کو جمع تو کیا، اس کو آباد تو کیا، لیکن بیچ دیا، اور دنیا کے لیے اس نے یہ چیزیں حاصل کی، تو یہ ہے بیچنا، تو گویا کہ اس نے پورا کا پورا برباد بھی کر دیا۔ پند، پند کا معنی ہوتا ہے بیٹا نصیحت، ایک نصیحت کی بات کر رہے ہیں۔ عالم نا پرہیزگار کور مشعلہ دار است، یہدا بہی و ہوا لا یہتدی۔ ایک نصیحت کی بات کر رہے ہیں شیخ سعدی۔ عالم نا پرہیزگار، بے عمل عالم، نا پرہیزگار، بے پرہیزگار یعنی جو بے عمل ہے، بے پرہیزگار عالم، کور کا معنی ہوتا ہے بیٹا اندھا، کہا جاتا ہے نا کوری عقیدت یعنی اندھی عقیدت، اندھ وشواس بولا جاتا ہے نا۔ عالم ناپرہیزگار کور مشعلہ دارست، فرماتے ہیں کہ ناپرہیزگار عالم اندھا کندیل رکھنے والا ہے، کور مشعلہ دارست، کور مشعلہ یعنی وہ آدمی جس کے پاس مشعل ہو، کندیل ہو، اس کی طرح ہے۔ شیخ سعدی ایک مثال دے رہے ہیں عالم دین کی، کہہ رہے ہیں کہ کوئی عالم دین ایسا ہے جو کہ بے عمل ہے، تو اس کے پاس علم تو ہے، تو وہ اپنے علم کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو تو راستہ دکھا دیتا ہے، لیکن خود عمل نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب خود راستہ نہیں حاصل کر پاتا ہے۔ تو یہ عالم بے عمل ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی اندھا ہو، اور وہ اندھا اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین ہو، کندیل ہو یا مشعل ہو، تو وہ اندھے کی مشعل سے دوسرے لوگ تو راستہ دیکھ لیں گے، لیکن وہ خود اندھا ہے، خود اپنے راستہ نہیں دیکھ پاتا ہے نا۔ تو اس اندھے کی مشعل اور قندیل سے دوسرے لوگ تو راہیاب ہوتے ہیں، لیکن خود وہ اندھا ہے، اس لیے وہ راستہ نہیں دیکھ پاتا۔ ایسے ہی عالم بے عمل کا معاملہ ہے کہ اس کے پاس علم، یہ سامان ہدایت تو اس کے پاس تو ہے، دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ خود فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے، خود عمل نہیں کرتا ہے۔ فرماتے ہیں علم ناپرہیزگار
کور مشعلہ دارست، عالم ناپرہیزگار یعنی بے عمل عالم اس اندھے کی طرح ہے، مشعلہ دارست جس کے جو کندیر رکھتا ہو، مشعل رکھتا ہو، یہدا بہی وہو لا یہتدی، یہ عربی کا جملہ، یہدا بہی اس کے ذریعے سے ہدایت پائی جاتی ہے، وہو لا یہتدی اور وہ خود راہیاب نہیں ہوتا ہے، خود سے راستہ نہیں پاتا، حاصل نہیں کر پاتا، خود راستہ نہیں دیکھ پاتا، جبکہ اس کے ذریعے سے دوسرے لوگ راستہ حاصل کر لیتے ہیں۔ بیت کا معنی ہوتا ہے بیٹا شعر۔ بے فائدہ ہر کے عمر درباخت، چیزیں نہ خرید و زر بینداخت۔ فرماتے ہیں بے فائدہ ہر کے عمر درباخت، درباخت کا مطلب برباد کر دی۔ جس شخص نے اپنی زندگی عمر بے فائدہ گزار دی، درباخت گزار دی، چیزیں نہ خرید و زر بینداخت، اس نے کوئی چیز خریدی نہیں، و زر بینداخت اور مال و دولت اس نے جمع کیا۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی کہ جس آدمی نے اپنی پوری زندگی بے فائدہ کاموں میں گزار دی، یہ شخص ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی نے پورا مال و متاع اپنی دنیا میں زندگی میں جمع کیا اور اس کے بعد بھی وہ کوئی اپنے فائدے کی چیز نہ خرید پایا۔ بے فائدہ ہر کے عمر درباخت، جس نے بے فائدہ پوری عمر گزار دی، چیزیں نہ خرید و زر بینداخت، اس نے کوئی چیز خریدی نہیں اور مال کو جمع کیا، تو یہ آدمی کتنا کم نصیب ہوگا کہ جس نے مال تو جمع کیا اور کوئی چیز خرید بھی، اپنی ضرورت کی چیز بھی نہیں خرید پایا۔ پند کا معنی نصیحت۔ ملک از خرد منداں جمال گیرد، و دین از پرہیزگاراں کمال یابد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دیکھو ملک ہوتا ہے نا، سلطنت ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے، اگر بادشاہت اور سلطنت کو چلانے والے عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا تو ایسی سلطنت چمک جاتی ہے۔ ایسے ہی دین پرہیزگاروں کے ذریعے سے کمال حاصل کر لیتا ہے۔ اگر دین کو ماننے والے لوگ پرہیزگار ہو جاتے ہیں نا، اس دین کے کمال کا سکہ بیٹھ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے سلطنت کو عقل مندوں کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے دین کو اپنی حقانیت کا قدم جمانے کے لیے پرہیزگار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پند ملک از خرد مندہ جمال گیرد، خرد مندہ عقل مند لوگ، ملک از خرد مندہ جمال گیرد، جمال گیرد جمال حاصل کرتا ہے، خوبصورتی حاصل کرتا ہے، زیب و زینت حاصل کرتا ہے۔ ملک عقل مندوں سے زیب و زینت اور حسن و خوبصورتی حاصل کرتا ہے۔ و دین از پرہیزگاراں کمال یابد، اور دین پرہیزگاروں سے کمال حاصل کرتا ہے۔ بادشاہاں بنصیحت خرد منداں ازاں محتاج تر اند، کہ خرد مندہ بقربت بادشاہاں۔ بادشاہاں بادشاہ کی جمع ہے بیٹا، اور ایسی آگے پادشاہاں وہ بھی پادشاہ کی جمع ہے۔ پادشاہ کا معنی بھی بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ کا معنی بھی بادشاہ یعنی سلطان ہوتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نصیحت خرد مندہ عقل مندوں کی نصیحت، محتاج تر اند بہت زیادہ محتاج ہیں، زیادہ اس سے ازاں محتاج تر اند اس سے زیادہ محتاج ہیں، کہ خرد مندہ کے عقل مند بقربت بادشاہاں بادشاہوں کی نزدیکی، قربت کا معنی نزدیکی۔ اب معنی ہوگا بیٹا بادشاہاں بنصیحت خرد منداں ازاں محتاج تر اند کے خرد مندہ بقربت بادشاہاں۔ بادشاہ لوگ عقل مندوں کی نصیحت کے ازاں محتاج تر اند اس سے بھی زیادہ محتاج ہیں کہ خرد مندہ بقربت بادشاہاں، جتنا کہ
عقل مند لوگ بادشاہوں کی نزدیکی کے محتاج ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ عقل مند لوگوں کو بادشاہوں کی نزدیکی چاہیے، عقل مند لوگ بادشاہوں کی نزدیکی چاہتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو ایسے عقل مندوں کو چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ تم ایسے بادشاہوں کی نزدیکی کے محتاج ہو، وہ بادشاہ اس سے بھی کہیں زیادہ تمہاری عقل نصیحت اور وعظ و نصیحت کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو عقل مند جتنے بادشاہوں کی نزدیکی کے محتاج ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بادشاہ لوگ عقل مندوں کی نصیحت کے محتاج ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں بادشاہ بنصیحت خرد مندہ، ازاں محتاج تر اند کے خرد مندہ بقربت بادشاہ۔ بادشاہ لوگ عقل مندوں کی نصیحت کے اس سے کہیں زیادہ محتاج ہیں جتنے کہ عقل مند لوگ بادشاہوں کی نزدیکی کے محتاج ہوتے ہیں۔ قطعہ فرماتے ہیں، قطعہ کہتے ہیں بیٹا دو شعر ہوں جن کے ردیف یکساں ہوں، اور اس میں دوسرے شعر کا پہلا مصرعہ کا الگ ردیف ہو۔ فرماتے ہیں پندے اگر بشنوی اے بادشاہ، در ہما دفتر بہ ازیں پند نیست، جز بخرد مند مفرما عمل، گرچہ عمل کار خرد مند نیست۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، شیخ سعدی کی نصیحتیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں، لوگ اگر سیکھیں۔ فرماتے پندے اگر بشنوی اے بادشاہ، اے بادشاہ اگر تو کوئی نصیحت سننا چاہتا ہے، اے بادشاہ اگر تو کوئی نصیحت سننا، پندے کوئی نصیحت، اگر بشنوی اگر تو سننا چاہتا ہے، اے بادشاہ اے بادشاہ اے بادشاہ اگر تو کوئی نصیحت سننا چاہتا ہے، تو فرماتے در ہما دفتر، دفتر کا معنی ہوتا ہے بیٹا کتاب، ہما دفتر تمام کتابیں، در ہما دفتر تمام کتابوں میں، بہ کا معنی بہتر، ازی پند نیست، بہ ازی اس سے بہتر، پند کا معنی نصیحت، نیست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اے بادشاہ اگر تو نصیحت سننا چاہتا ہے تو سن، در ہما دفتر بہ ازی پند نیست، تمام کتابوں میں اس سے بہتر کوئی نصیحت نہیں ہے، تمام کتابوں میں اس سے بہتر کوئی نصیحت نہیں ہے۔ کیا ہے نصیحت؟ یہ سب سے بہتر نصیحت ہے۔ کون سی نصیحت بتا رہے؟ جز بخرد مند مفرما عمل، مفرما فرمانیدن سے کا معنی ہوتا ہے فرمانا، حکم دینا ہے نا، اور کسی کے سپرد کوئی کام کرنا۔ اب مفرما اسی سے فعل نہیں ہے، مفرما میم لگا کر فعل نہیں بنا لیا گیا ہے۔ جز بخرد مندہ، جز کا معنی سوائے، خرد مندہ عقل مندوں کے سوائے، جز بخرد مندہ عقل مندوں کے علاوہ، مفرما عمل کسی کو کوئی کام سپرد مت کر، عقل مندوں کے علاوہ کسی کو کوئی کام سپرد مت کر، کسی کو کوئی کام کہنے کا کرنے کا حکم مت دے، گرچہ عمل کار خرد مند نیست، اگرچہ کوئی عمل عقل مند کے لائق نہ ہو، یعنی اگر کوئی معمولی سا معمولی چھوٹا سے چھوٹا بھی کام ہو، جو چھوٹا کام عقل مندوں کے لائق بھی نہ ہو، لیکن بادشاہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ پھر بھی وہ کام عقل مند کے سوا کسی اور کے سپرد مت کر، ہمیشہ عقل مند کے سپرد ہی کام کرنا چاہیے۔ جز بخرد مند مفرما عمل، عقل مند کے سوا کسی کو کام کرنے کا حکم مت دے، گرچہ عمل کار خرد مند نیست، اگرچہ کام عقل مند کے لائق نہ ہو۔ حکمت ایک اور سمجھداری کی بات بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں سہ چیز یابد را نہیں، سہ چیز پائے دار نماند مال بے تجارت و علم بے بحث و ملک بے سیاست۔ سہ چیز پائیدار نماند، تین چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں، یعنی تین چیزوں کے بغیر ہمیشہ نہیں رہتی ہیں۔ سہ چیز پائیدار نماند، تین چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں۔ کون کون سی تین چیزیں؟
مال بے تجارت، مال بغیر تجارت کے، یعنی مال اگر آپ کے پاس ہو اور اس میں تجارت نہ ہو تو اس میں بڑھوتری نہیں ہوگی، وہ خرچ ہوتے ہوتے برباد ہو جائے گا۔ تو مال بغیر تجارت کے ہمیشہ نہیں رہتا۔ وہ علم بے بحث، اور علم بغیر بحث، بغیر تلاش و جستجو، بغیر آپسی تکرار کے نہیں رہتا۔ وہ ملک بے سیاست، اور ملک بغیر سمجھداری کے نہیں رہتا۔ تو ملک، سلطنت اور بادشاہت بغیر سمجھداری کے ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ جب تک کہ بادشاہت کو چلانے والے سمجھدار نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ بادشاہت ہمیشہ نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے بادشاہت کو چلانے کے لیے عقل مندوں کی ضرورت ہے، علم کو ہمیشہ رکھنے کے لیے آپسی بحث و تمہیز کی بھی ضرورت ہے، اور مال کو ہمیشہ رکھنے کے لیے تجارت کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں حکمت، سہ چیز پائیدار نماند، تین چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں، مال بے تجارت، مال بغیر تجارت کے ہمیشہ نہیں رہتا، علم بے بحث، علم بغیر تمہیز اور بحث کے ہمیشہ نہیں رہتا، وہ ملک بے سیاست، اور وہ ملک بغیر سیاست کے ہمیشہ نہیں رہتا۔ بیٹا سیاست کا مطلب ہوتا ہے سمجھداری سے نظام حکومت چلانا، یہ سیاست کا معنی ہوتا ہے عربی اور فارسی زبان میں، ہے نا۔ اب آج کے زمانے میں تو سیاست لوگوں نے دغا بازی، دھوکہ بازی اور جھوٹ بولنے کا نام رکھ دیا ہے سیاست۔ آج کی گندی سیاست جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ تو نظام حکومت کو صحیح طریقے سے عدل و انصاف کے ساتھ چلانا، سمجھداری اور دانش مندی اور مصلحتوں کے ساتھ نظام حکومت کو چلانے کا نام سیاست ہے، اور اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے۔ اسلام اچھی سیاست کا قائل ہے، اسلام اچھی سیاست کا حکم دیتا ہے، تو اچھی سیاست میں علماء کو بھی حصہ لینا چاہیے۔ لیکن آج کی گندی جو سیاست، جس کا نام سیاست رکھ دیا گیا ہے، یہ سیاست حقیقتاً سیاست نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ ورنہ تو اس سیاست کرنے کے لیے عقل مندوں ہی کی ضرورت ہوتی ہے، علم والوں ہی کی ضرورت ہوتی ہے، بے علم کبھی سیاست نہیں کر سکتے۔ قطعہ، وقت بلطف گوئی و مدارا و مردمی، باشد کے در کمند قبول آوری دلے۔ وقت، جس وقت، بلطف گوئی، مہربانی کے ساتھ تو بات کرے، وہ مدارا اور خاطر تواضع کرے، وہ مردمی اور انسانیت کا اظہار کرے، باشد، ہو سکتا ہے کہ در کمند قبول، قبولیت کے دائرے میں، قبولیت کے کمند میں، آوری، تو لے آئے، دلے، کسی دل کو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر کسی وقت تم کسی سے محبت، مربت، الفت اور انسانیت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرو، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل تمہاری باتوں کو قبول کر لے، قبولیت کی کمند میں کسی کے دل کو لے آؤ۔ ہمارے بزرگوں نے عربی میں فرمایا، من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، جس کی بات نرم ہوتی ہے اس کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر نرمی سے لوگوں سے بات کرو گے نا تو لوگ ضرور تمہاری باتوں کو قبول کریں گے، تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ شیخ سعدی وہی فرما رہے ہیں، وقتی بطلطف گوئی و مدارا و مردمی، باشد کے در کمند قبول آوری دلے۔ جس وقت تو بلطف، مہربانی کے ساتھ گوئی کسی سے بات کرے، وہ مدارا اور خاطر تواضع کرے، وہ مردمی اور انسانیت کا اظہار کرے، باشد، ہو سکتا ہے کہ در کمند قبول آوری دلے، کہ تو کسی دل کو قبولیت کے کمند میں لے آئے، یعنی کوئی دل ایسا ہو سکتا ہے کہ جو تیری بات کو قبول کر لے۔ وقت بقہر گوئی کہ صد کوزے نبات، گہ گہ چنا بکار نیاید کے حنزلے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جس وقت بقہر گوئی، بقہر یعنی قہر کا معنی ہوتا ہے ظلم و زیادتی، ہے نا، اور قہر کا معنی ہوتا ہے سختی۔ وقت بقہر گوئی، جس وقت کے تو سختی سے بات کرے، تو سختی سے بات کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ صد کوزے نبات۔ بیٹا کوزے نبات، کوزے نبات، کوزہ کا معنی ہوتا ہے پیالہ، اور کوزے نبات کا معنی ہوتا ہے مصری، مصری کا پیالہ۔ نبات کا معنی مصری، مصری میٹھی ہوتی ہے نا۔ صد کا معنی 100، صد کوزے نبات، مصری کے 100 پیالے۔
گہ گہ کبھی کبھی، گہ گہ کا معنی کبھی کبھی، چنا بکار نیایت اتنے کام نہیں آتے، چنا کا معنی یہاں پر اتنے، بکار نیایت کام میں نہیں آتے کہ حنزلے جتنا کہ ایک حنزل، حنزل بیٹا ایک دھتورا ہمارے ادھر بولتے ہیں، بہت کڑوا ہوتا ہے، جس کو دھتورا ہمارے علاقے میں بولتے ہیں، دوسرے علاقوں میں شاید اس کو ایلوا بھی بولتے ہیں، ایلوا، یہ ایلوا اس کے پساریوں کی دکانوں پر بھی مل جاتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے، بہت ساری مرضوں میں کام بھی آتا ہے، وہ بیماریوں میں بھی بہت ساری کام آتا ہے۔ تو دیکھو ایک کڑوی بات، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تو نرمی سے بات کرنا یہ کسی کے دل کو جیت لیتا ہے، اور کبھی کبھی سختی سے بات کرنا بھی اتنا زیادہ کام آتا ہے، جیسے کہ یہ سمجھ لو کہ ایلوا کبھی کبھی اتنا کام آ جاتا ہے جتنا کہ مصری کے 100 پیالے بھی کام نہیں آتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقت بقہر گوئی، کسی وقت سختی کے ساتھ تو بات کرے کہ صد کوزہ نبات، کہ 100 مصری کے پیالے، گہ گہ چنا بکار نیایت کے حنزلے، کبھی کبھی اتنا کام نہیں آتے ہیں جتنے کہ ایک ایلوا کام آ جاتا ہے۔ تو شیخ سعدی ان دونوں شعروں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موقع محل کے لحاظ سے آدمی کو نرمی اور سختی برتنا چاہیے، کہیں پر نرمی سے کام لیا جاتا ہے تو کہیں پر سختی سے کام لیا جاتا ہے۔ حکمت رحم آوردن بر بداں ستم است بر نیکاں، ایک اور دانائی سمجھداری کی بات بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں رحم آوردن بر بداں، بربداں برے لوگوں پر، رحم آوردن رحم کر دینا، ستم است ظلم کرنا ہے، بر نیکاں نیک لوگوں پر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بروں پر رحم کر دینا، نیک لوگوں پر ستم اور ظلم کرنا ہے، وعفو کردن الظالمہ، اور ظالموں کو معاف کر دینا، جور است بر درویشاں، فقیروں پر ظلم و ستم کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کبھی ظالم کے ظلم کو بخشنا نہیں چاہیے، کیونکہ ظالم کے ظلم کو بخشنے کا مطلب یہ ہے غریب و ناتواں اور کمزور لوگوں پر ظلم کرنا، کیونکہ وہ پھر کمزوروں کو پھر دبائے گا، پھر ان پر ظلم کرے گا۔ تو در حقیقت ظالموں کو معاف کر دینا، کمزوروں اور درویشوں پر ظلم کرنا ہے، برے لوگوں پر رحم کر دینا، یہ اچھے لوگوں پر ظلم اور ستم کرنا ہے۔ شعر خبیث را چوں تعہد کنی و بنوازی، بدولت تو گنہ می کند بانبازی۔ خبیث بدترین آدمی، خبیث را بدترین آدمی کو چوں تعہد کنی، تعہد کا معنی نگہداشت کرنا، ضمانت لینا ہے نا، ذمہ داری لینا، و نوازی، نوازی کا مطلب تو نوازے، بخشش کرے، بدولت تو تیری بدولت، گنہ می کند، گنہ یہ گناہ کا مختصر ہے، گنہ می کند وہ گناہ کرتا رہتا ہے، بانبازی، بانبازی با کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ساتھ، انبازی کا مطلب ہوتا ہے شرکت، بانبازی تیری شرکت کے ساتھ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی گھٹیا آدمی، بدترین انسان کی اگر تم نگہداشت کرو گے، اس کی ضمانت لے لو گے اور اس کو مال پیسہ دے کر اس کو نوازتے رہو گے، تو وہ تمہارے سہارے تمہاری بدولت گناہ کرتا رہے گا، اور اس گناہ کرنے میں تمہاری شرکت کر لے گا، کیونکہ تم اس کو نواز رہے ہو، تم اس کو سہارا دے رہے ہو، تو اس کے گناہ کرنے میں تم بھی شریک ہو۔ فرماتے ہیں خبیث را چوں تعہد کنی و نبازی، بدترین آدمی کو، برے آدمی کی جب تم نگہداشت کرو گے اور اس پر جود و سخا کرو گے، اس کو نوازو گے، بدولت تو تیری بدولت گنہ می کند وہ گناہ کرے گا، بانبازی تیری شرکت میں۔ پند ایک نصیحت اور بیان کر رہے ہیں، بر دوست یہ پادشاہ اعتماد نہ تواں کرد، و بر آواز خوش کودکان، کہ آن بخیال مبدل شود و این بخواب متغیر گردد۔ بڑی نصیحت کی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں نصیحت کی بات، بر دوستی یہ پادشاہ، بادشاہوں کی دوستی پر، بادشاہ سے مراد بادشاہ نہیں ہے، جتنے امیر ہوتے ہیں نا، پیسے والے ہوتے ہیں، ان کی دوستی پر اعتماد نہ تواں کرد،
اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مالداروں کی دوستی پر، بادشاہوں کی دوستی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بر آواز خوش کودکان، ایسے ہی کودک کا معنی ہوتا ہے بیٹا بچہ، کودکان کا مطلب بہت سارے بچے، اور چھوٹے بچوں کی آواز خوش، اچھی آواز۔ وہ بر آواز خوش کودکان، اور چھوٹے بچوں کی اچھی آواز پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ بخیال مبدل شبد، کہ وہ ایک خیال میں بدل جاتا ہے۔ بادشاہ جو ہے، سے اشارہ بادشاہ کی طرف، بخیال مبدل شبد، کہ وہ بادشاہ ایک خیال سے بدل دیتا ہے۔ ابھی آپ اس پر اعتماد کر رہے ہو، ابھی دوسرا اس کے پاس آئے گا، اس کے لیے تو 1000 لوگ آتے ہیں، وہ دوسرا آئے گا، وہ تھوڑا سمجھا دے گا، تمہارا جتنا تم نے پڑھایا ہوگا، جتنا تم نے بھروسہ کیا ہوگا، ساری دوستی مٹی میں مل جائے گی فوراً، وہ دوسرے کی بات مان کر تم کو دور کر دے گا فوراً۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کی دوستی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، چھوٹے بچوں کی خوش آوازی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ بخیال مبدل شبد، کیونکہ وہ بادشاہ جو ہے اس ایک خیال میں بدل جاتا ہے۔ وَإِن بخواب متغیر گردد، اور یہ یعنی چھوٹا بچہ ایک خواب میں یہ یعنی چھوٹے بچے کی آواز ایک خواب میں بدل جاتی ہے، متغیر گردد بدل جاتی ہے، یعنی ایک خواب میں بدل جانے کا مطلب اشارہ ہے کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، اس کی اچھی آواز ہے، لیکن جیسے ہی بالغ ہوا، بالغ ہوتے ہی، وقت احتلام کو پہنچتے ہی، اس کی آواز بدل جاتی ہے، اس کی آواز میں وہ کشش نہیں رہتی ہے۔ تو دیکھیے آواز بدل گئی، بادشاہ کی دوستی بھی بدل گئی، ذرا سی دیر میں ایک خیال میں بدل گئی، تو ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بادشاہ کی ایک مثال دے رہے ہیں شیخ سعدی، فرماتے ہیں کہ بادشاہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تو ملک کے ہر کونے سے آدمی ان کے پاس آتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے زمانے کے خانقاہی لوگ ہیں، ان کے پاس تو جگہ جگہ سے ان کے مریدین آتے رہتے ہیں، کبھی یہ مرید آیا، کبھی وہ مرید آیا، کبھی وہ مرید آیا۔ تو یہ سب بادشاہ اور یہ خانقاہی لوگ تو سب ایسے ہیں جیسے کہ ایک محبوب ہو اور اس کے چند عاشق ہوں، اور وہ محبوب جس کے چند عاشق ہوں اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کب تمہیں لات مار دے اور کب کس کے ساتھ چلا جائے۔ اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں معشوق 1000 دوست را دل نہ دہی، ورمی دہی دل بہ جدائی بنہی۔ معشوق 1000 دوست، 1000 دوستوں والے محبوب کو دل نہ دہی، اپنا دل مت دو۔ 1000 دوست رکھنے والے محبوب کو دل نہ دہی، اپنا دل مت دو۔ ورمی دہی، اگر تم اس کو اپنا دل دیتے ہو، برمی دہی اگر دل، برمی دہی دل، اگر تم اس کو اپنا دل دیتے ہو، بجدائی بنے ہی، تو تم جدائی کے لیے تیار رہو۔ یعنی جس کے 1000 دوست ہیں، ایسے محبوب کو اپنا دل مت دو، کیونکہ دل اگر دو گے بھی تو یاد رکھو جدائی کے لیے تیار رہو، کیونکہ وہ جس کے 1000 دوست ہیں وہ کب کدھر چلا جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایسے ہی بادشاہ اور ہمارے زمانے کے خانقاہی پیر ہیں کہ ان کو اپنا دل مت دو، یہ کب کس کے ساتھ چلے جائے کوئی بھروسہ نہیں، کب تمہیں لات مار کر چلے جائے۔